السلام علیکم۔ آج میں ایمان اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی بیماری میں بیٹھے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لوگ کھڑے تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعنی رکوع یا سجدے میں چلا جائے اور اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر سر اٹھائے رہا تھا، پھر امام کی پیروی کرے۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے لیکن سجدہ نہ کر سکے تو وہ آخری رکعت کے لیے 2 سجدے کرے، پھر پہلی رکعت سجدے سمیت دہرائے، اور جو شخص سجدہ بھول کر کھڑا ہو گیا وہ سجدے میں چلا جائے۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم کو زائدہ بن قدامہ نے خبر دی، انہوں نے موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے عبداللہ بن عقبہ بن سعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس گیا اور میں نے کہا، کیا تم مجھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حال نہیں بیان کریں گی؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، میں بیان کرتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کیا، جی نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کنگال میں میرے نہانے کے لیے پانی رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے پانی رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کیا، جی نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا پانی میرے نہانے کے لیے کنگال میں رکھ دو۔ ہم نے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی، جی نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنگال میں میرے نہانے کے لیے پانی رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور غسل کیا، اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا تو پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی، جی نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کا یہی حال تھا، وہ مسجد میں اکٹھا تھے، عشاء کی نماز کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو کہلا بھیجا، تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس آیا اور
اس نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ ذرا نرم دل آدمی تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہا اے عمر نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا تم اس کی امامت کے زیادہ حقدار ہو۔ آخر ان دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنا مزاج ہلکا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مردوں پر ٹیکا دیے ہوئے ظہر کی نماز کے لیے نکلے۔ ان میں ایک عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارے سے فرمایا وہیں رہو، پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مردوں سے فرمایا مجھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے بازو بیٹھا دو۔ انہوں نے بیٹھا دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عبداللہ نے کہا میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا میں تم سے وہ حدیث بیان کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری حال میں کچھ بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا بیان کرو۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی یہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے اس میں سے کوئی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کا نام بیان کیا جو عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حضرت علی تھے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے اللہ اکبر۔